بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، مفتیان اعظام، ہمارے اس اجلاس کے صدر محترم اور معزز حاضرین، ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ امت مسلمہ اور امت محمدی علی صاحبها الف الف تحیت السلام کے لیے بڑا کٹھن دور ہے، آزمائش کا دور ہے. یہ امت کے لیے اسلام کے اعتبار سے تو نہیں، مگر مسلمانوں کے اعتبار سے زوال کا ہے. یہ بات اس لیے ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کو کبھی زوال نہیں. مسلمانوں کو زوال ہو سکتا ہے، اسلام کو زوال نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے. لہذا اسلام اول البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اپنے آب و تاب کے ساتھ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. مگر مسلمان یہ اسلام سے اپنے رشتے کے کمزور ہونے کی وجہ سے، علم سے اپنے رشتے کے کمزور ہونے کی وجہ سے، اپنی وجہ سے، اسباب کے ایسے اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ سے جن اسباب کو اختیار کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، مسلمان زوال کا شکار ہوتا ہے. اسلام زوال کا شکار نہیں ہوا، نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہوگا. تو مسلمانوں کے زوال کا دور ہے. جب عروج کا دور ہوتا ہے تو انسان کے لیے بڑی سہولتیں ہوتی ہیں، مگر جب زوال کا زمانہ ہوتا ہے تو قدم قدم پر آزمائش ہوتی ہے. مگر اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو جتنا آزمائش کی بھٹی میں تپایا جاتا ہے، اللہ اسے اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں. لہذا ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، البتہ ہمیں اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کون سا زمانہ تھا جس زمانے میں پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور آج وہ کون سا زمانہ آیا کہ 30% 40% دنیا میں مسلمان ملک ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے سامنے کوئی بہت دور جانے کی ضرورت نہیں. فلسطین کا قضیہ اور اہل غزہ کی پوری دنیا سے علیحدگی اور ان کا صرف ایمان کے بلبوتے پر باطل کی آنکھ سے آنکھ ملانا، اور 2 سال کے بعد باطل کا ان کے سامنے سرنگو ہونا، یہ اس کی بالکل زندہ مثال ہے کہ اس کے چاروں طرف مسلمان ہیں. مسلمانوں کے وہ ملک ہیں جن کو اللہ نے سارے وسائل عطا کیے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے جیسے انہیں سانپ سونگھ گئے.
مگر اللہ کی قدرت بھی عجیب ہے. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، میرے ان غزہ کے جیالوں کو اگرچہ دنیا مدد نہیں کرے گی مگر اللہ کہتا ہے ہماری مدد تو ان کے ساتھ ہے. اور اللہ نے ثابت کر کے بتا دیا، اگرچہ بڑی تعداد میں وہ شہید ہوئے مگر ان کا کمال ہے کہ 2 سال کے بعد بھی آج بھی وہ ثابت قدمی کے ساتھ جمع ہوئے ہیں. یہ ان کا اسلام کے ساتھ والہانہ تعلق ہے. لہذا اہل غزہ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ دنیا میں ہمت اور جرأت کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے. دنیا میں ذہنی غلام بن کر اور فزیکلی غلام بن کر زندگی گزارنا یہ بزدلی ہے. بزدلانہ زندگی گزارنا اسلام نہیں سکھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تعلیم دی ان دعاؤں میں سے ایک دعا کیا ہے کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلے تو دعا پڑھے بسم اللہ آمنت باللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ دعا ہے. جب آدمی اپنے گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. مگر 99.99% سے بھی زیادہ 100% کہو شاید آیت ہی امت کا کوئی فرد ایسا ہوگا جسے معلوم بھی ہوگا کہ یہ دعا مسنون ہے اور اسے پڑھنا چاہیے. کچھ پتہ نہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سنتوں سے کوئی سروکاری نہیں رہا. ہم نے تو فرض اور سنت کو ایسا سمجھا ہے کہ فرض ہے تو ادا کرنا، سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. علیہ باللہ. سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصے بعد 5-10 سال بعد دیکھا کہ امت تھوڑی سی غفلت کا شکار ہو رہی ہے تو عجیب بات ارشاد فرمائی. آپ نے کہا کہ تم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑتے ہو اور ہم سنت کو سنت سمجھ کر پوری طاقت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے. اس زمانے میں آپ نے کہا تو آج تو امت کا کیا حال ہوگا. لہذا اس بنا پر اس بات کو ہمارے ذہن میں بٹھانا ضروری ہے کہ تعلیم کوئی شک نہیں، انسانی معاشرے کے لیے تعلیم ضروری ہے. انسانی معاشرہ یہ تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب وجود بخشا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو وجود بخشنے سے پہلے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، میں نیابت کسی کو دے رہا ہوں. شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ